مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ چنانچہ یہ محفل پیر لاسانی قطب ربانی حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام منسوب ہے، جن کی پیدائش 471 ہجری میں ہوئی، اور آپ نے اسی دنیا میں آ کر وہ کمال حاصل کیا، وہ شان حاصل کی، وہ مقام حاصل کیا کہ آج بھی آپ کا چرچا ہو رہا ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جگہ جگہ پوری دنیا میں آپ کے عاشقین، آپ کے ماننے والے، آپ کے معتقدین موجود ہیں، شہروں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، جہاں دیکھو آپ کے نام پر اپنے آپ کو فدا کرنے والے موجود ہیں۔ ذرا اندازہ کرو یہ پیر لاسانی کو جو یہ مقام ملا، جو درجہ ملا، جو شان ملی، یہ کب اور کیوں ملی؟ تو اگر آپ اندازہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا لڑکے کی بہتری کے لیے سب سے بہتر جو ہوتے ہیں وہ اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر نیک ہوں اور یہ نسل اگر نیک چلتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک برکتیں اڑیل دیتا ہے۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارا لڑکا تو نمازی ہو جائے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہمارا لڑکا تو مسجد میں جائے لیکن ہم ہوٹل میں بات کریں گے، ہمارا لڑکا گناہ کے کام نہ کرے، ہم گناہوں میں مصروف رہیں گے، اور ہم چاہیں کہ معاشرہ چینج ہو جائے، ہمارے حالات بدلیں، ہماری فکر بدلے اور ہماری جو سختیاں ہیں یہ دور ہو، تو ہرگز دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اسے چینج کرنا ہے تو اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا، خود ہی سدھار کرنا ہوگا۔ آؤ دیکھو جس کا تذکرہ صبح و شام کیا جا رہا ہے، جن کا نام عرب میں بھی ہو رہا ہے، عجب میں بھی ہو رہا ہے، کائنات کے ذرے میں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ پیر لاسانی قطب ربانی شہباز لامکانی کو جب ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں تو ہم باتیں کیا ہیں؟ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست ہیں، آپ نوجوان تھے، ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، ایک ندی کی طرف سے گزرنا ہوا ہے اور وہاں ایک سیب بہتا ہوا آپ نے دیکھا، روزے سے تھے، افطاری کا ٹائم تھا، بعض روایتوں میں ہے سیب اٹھا لیا اور اس کو کھا لیا، کیونکہ شرعی طور پہ اجازت ہے کہ اگر کہیں پانی میں کہیں ایسی چیز مل جائے جہاں لینے والا کوئی نہیں، سامان ایسا ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا تو اسے یوز کیا جا سکتا ہے، شریعت تو اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ بندہ کھڑا ہو جائے اور رب مجھ سے پوچھ لے کہ اے ابو صالح جنگی دوست، تو نے بغیر پوچھے پھل کیوں کھا لیا تھا؟ جواب کیا دوں گا؟ یہ سوچ کر، واقعہ سنانا مقصد نہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا، یہ سوچ کر آپ اپنے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، ندی کے کنارے غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں آخر یہ پھل کہاں سے آیا ہوگا؟ دیکھا قریب ایک باغ ہے جہاں سیب کے پیڑ لگے ہیں، دل میں خیال آیا اسی باغ ہی کا سیب ہوگا، چنانچہ گئے، دیکھا ایک شخص بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے دیکھو میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، قریب میں آپ ہی کا باغ ہے، مجھے لگتا ہے آپ ہی کے باغ کا وہ سیب ہوگا۔ وہ تھے عبداللہ سومئی جو خود اللہ کے ولی تھے۔ جب آپ نے جواب دیا، عبداللہ سومئی دل میں خیال کرتے ہیں آخر یہ بندہ کون سا ہے، کتنا متقی بندہ ہے، لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپا کرتے ہیں، سامان خریدو تو کم دیا کرتے ہیں، ہر جگہ بے ایمانی کا عروج ہے، آخر یہ نوجوان کون سا ہے، ایک سیب دریا میں بہتا ہوا کھا لیا ہے تو میرے پاس آ گیا، کہتے ہیں ہاں وہ میرا ہی سیب ہوگا کیونکہ قریب میں اور کوئی باغ نہیں ہے، کہا معافی چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا معافی نہ ہوگی، تم کو 7 سال باغ کی نگہبانی کرنی ہوگی، کھایا ایک سیب
عیب ہے، 7 سال بعد کی نگہبانی کرنی ہوگی اور ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جو میری ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، کان سے سنائی نہیں دیتا، زبان سے بول نہیں پاتی ہے، پیر سے چل نہیں پاتی ہے، ہاتھ سے کام نہیں کر پاتی ہے، ایسی لڑکی سے شادی بھی کرنی ہوگی۔ تھے نوجوان، اب ذرا اندازہ کرو کتنی مشکل شرط تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی، لیکن دل میں خیال آیا کہ جب کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے، اگر میں نے آج معافی حاصل نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک مجھ سے یہ سوال کر لے۔ چنانچہ باغبانی کرتے ہیں، اور جب وہ دن آیا کہ شادی آپ کی مقرر ہوئی، جب آپ اپنی بیوی کے گھر میں گئے اور واپس آتے ہیں، عبداللہ سومئی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ نے غلط لڑکی کے پاس مجھے بھیج دیا ہے، وہ جس سے شادی ہوئی ہے وہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد ہوا کیوں؟ کہا جو عیب آپ نے بتائے تھے، وہ لڑکی تو بالکل خوبصورت ہے، اس کا ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، کان آنکھ ساری چیزیں صحیح ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جانا نہیں، میں نے جو کہا تھا کہ تم کو اس طرح کے عیب کی لڑکی دوں گا، بات اس کی یہ ہے کہ میری لڑکی اتنی پارسا ہے کہ کبھی اس نے برائی کو دیکھا نہیں ہے، کبھی برائی کو سنا نہیں ہے، کبھی برائی کی طرف اس نے قدم بڑھایا نہیں ہے، کبھی برائی کی طرف وہ چلی نہیں ہے۔ تو میں نے جو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، معنی یہ ہے کہ خلاف شرع دیکھا نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا بہری ہے، بات یہ تھی کہ خلاف شرع سنا نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا گونگی ہے، خلاف شرع بولی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، خلاف شرع کام کیا نہیں ہے۔ میں نے جو کہا وہ چل نہیں سکتی ہے، وہ یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ شریعت کے خلاف کبھی قدم نہیں رکھی ہے۔ جب ایسی لڑکی سے شادی ہوئی اور جب یہ دونوں جوزین بنے تو جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کا امام بن کر پیدا ہو رہا ہے۔ تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جب آپ سے پوچھا گیا متى علمت انک ولی اللہ، اے حضور غوث اعظم آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہو؟ ماں اس طرح نیک ہے، باپ اس طرح نیک ہے، پوچھا گیا آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہو؟ کتنی عمر آپ کی ہوئی تھی؟ آپ فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی تفسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ بچپن ہی سے مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، کیونکہ غیب سے آواز آتی تھی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وہ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک گائے تھی، بچے اسی سے کھیل رہے تھے، میں نے چاہا کہ میں بھی کھیلوں، کہتے آگے بڑھا، میں اس کی پونچھ پکڑنا چاہا کہ اس گائے نے انسان کی طرح کلام کرتے ہوئے کہا کہ اے عبد القادر ما خلقت لہذا الفعل، اے عبد القادر جیلانی تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم کو روتوں کو ہنسانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم کو بے قراروں کو قرار دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم کو بے سہاروں کا سہارا بنا کے پیدا کیے گئے ہو۔ اے عبد القادر جیلانی تم کو مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آپ فرماتے اسی وقت سے مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا قریبی بنایا ہے۔ نعرہ لیکن یہ ہونے کے باوجود عبادت کا یہ عالم ہے، تقوی کا عالم یہ ہے، پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی، 1-2 سال نہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور فرماتے ہیں 14 سال میرے سامنے تو ایسے گزرے ہیں کہ میں جنگلوں میں عبادت
کرتا تھا، میرے سامنے سے شیر گزرتے، اس طریقے کے جانور گزرا کرتے تھے اور مجھ پر خوف و ہراس کا کوئی اثر جاری نہیں ہوتا تھا، میری زبان پر جاری ہوتا تھا لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتے اس طرح کے کلمے میری زبان پر جاری ہوتے تھے۔ اس طرح جب عبادت کر لی ہے، اس طرح جب تقوی اختیار کر لیا ہے، اس طرح جب پرہیزگاری اختیار کر لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز فرما دیا۔ ایسے عظیم منصب پہ، ایسے عظیم منصب پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علیکم، اے دنیا والو میرے مریدوں کے سروں پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے تمہارے سروں پر آسمان ہے، کہ تم زمین پر پیدل چلو آسمان سر پر ہوگا، ٹرین سے چلو آسمان سر پہ ہوگا، پلین سے چلو آسمان سر پر ہوگا۔ اسی طرح میرا مرید کہیں بھی ہو، کہیں رہے، اس میرا ہاتھ اس کے سر پر ہے، ضرور بھی ضرور جب بھی مشکل میں پڑے گا میں اس کی مشکل کو آسان کر دوں گا، اس کی سختی کو ختم کر دوں گا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب و شان عطا فرمایا، چنانچہ اندازہ کرو انہی دنوں کی بات ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عمدہ کپڑا پہنا کرتے تھے، بڑا عظیم کپڑا پہنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک خادم کپڑا لینے کے لیے دکان پہ گیا، جب پہنچا تو وہاں پر کپڑے کی دکان جو سب سے بڑی تھی، اس دکان پہ جب کپڑا لینے کے لیے وہ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا چاہیے۔ کہا کس کے لیے لینے آئے ہو؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے۔ کہا کپڑا دکھاؤ۔ کہا جو دکان کا اچھا کپڑا ہے وہ دکھاؤ۔ تو جو سب سے مہنگا کپڑا تھا آپ کے لیے اس نے جب کٹوایا، جس کی قیمت 3 دینار تھی، جب وہ کپڑا کٹوایا تو وہ جو دکان کا بیچنے والا تھا اس نے کہا یہ دیکھو اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، انہیں اتنے اچھے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوگ لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیر لاسانی، اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، فوراً وہ ہوش میں آ گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو، میں پہنتا نہیں ہوں جب تک رب نہیں فرماتا ہے عبد القادر پہن لے، میں کھاتا نہیں ہوں جب تک رب نہیں فرماتا ہے عبد القادر کھا لے، میں پیتا نہیں ہوں جب تک کہ رب نہیں فرماتا ہے اے عبد القادر پی لے۔ جبھی تو مجدد ملت فرماتے ہیں بس میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، بس میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس میعاد پر پہنچ گئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو اِنَّا لِلْإِنسِ لَهُمْ مَشَائِخ وَلِلْمَلَائِكَةِ لَهُمْ مَشَائِخ وَلِلْجِنِّ لَهُمْ مَشَائِخ۔ انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پیر ہوتے ہیں۔ انا شیخ الکل، میں سارے پیروں کا پیر ہوں، سارے پیروں کا پیر اگر کوئی ہے تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں میں ہوں، مجدد ملت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں بقسم کہتے ہیں شاہان شریف عین و حریم کہ ہوا ہے کوئی ولی نہ ہو رم کا تیرا۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اعلیٰ شان کے ہیں، ذرا اندازہ کرو۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ کیا ہے، کتنا بلند و بالا کیا ہے، کتنا عظیم کیا ہے، کتنا رفیع کیا ہے، ذرا اندازہ کرو۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب حاضری دیتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں فی حالت البود روحی کنت
ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی کہ یا رسول اللہ جب تک میں آپ کے علاقے سے دور تھا، آپ کے روضے سے دور تھا، آپ کے شہر سے دور تھا، جب تک میں ان علاقوں سے دور تھا میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر جبھی توصی کیا کرتی تھی، وہ ھذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تہذا بہا شفتی۔ اے اللہ کے رسول اب میں بنفس نفیس آیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں جسم و جسمانیت کے ساتھ آیا ہوں، آپ اپنا ہاتھ نکالیں تاکہ میرے ہونٹ سعادت پائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک کے اندر ارشاد فرمایا، اتنا شعر جب کہا تھا تو فوراً فخرجت ید شریفۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جا کر شعر پیش کر رہے تھے وَقَبَّلَهَا، سید احمد کبیر رفاعی نے اسے چوما۔ مجدد ملت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں نہ ہو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم کا اندازہ کرو، ایک بندہ تھا حضرت حضور غوث اعظم کی محفل میں نام تھا خضر، تذکرہ چل گیا حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا، دل میں خیال آیا کاش میں اپنے پیر سے ملاقات کروں۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے پیر سے ملنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے پیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا آنکھیں بند کرو۔ حضرت خضر کہتے ہیں جبکہ میرے پیر دور تھے، انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کی، کہا اس کے بعد آنکھیں کھولو، یہ دیکھو تمہارے پیر سید احمد کبیر رفاعی ہیں۔ کہا آنکھ کھولی تو دیکھا میرے پیر حضرت سید احمد کبیر رفاعی میرے نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنے پیر کو دیکھ لیا تو میں نے اپنے پیر کے سامنے ہوا، میرے پیر نے میری طرف توجہ نہیں ڈالی، میں دائیں ہوا، پیر نے توجہ نہیں ڈالی، میں بائیں ہوا، پیر نے توجہ نہیں ڈالی۔ کہتے ہیں جب انہوں نے توجہ نہیں ڈالی میں حیران و ششدر ہو گیا کہ میں آیا تھا حضور غوث اعظم کی محفل سے اٹھ کر کے، مقصد یہ تھا کہ میں اپنے پیر کی زیارت کروں، ان کا رخ دیکھوں، ان کا چہرہ دیکھوں، ان سے ملوں، لیکن جب میں آیا ہوں تو میرے پیر کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ کہا جب توجہ ڈالی تو ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں ہو وہ مجھے دیکھنے کی تمنا کیوں کرے؟ اما تعلم، کیا تمہیں پتا نہیں ہے ما انا الا من رعیتی، کہ میں ان کا غلام ہی ہوں۔ جب غلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ روضہ مصطفیٰ پر حاضری دیتا ہے، اگر حضور غوث اعظم کا غلام اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ نکالو تو نبی کریم ہاتھ نکال دیتے ہیں، ارے جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس باپ کا یہ عالم ہے تو اس باپ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان سمانہ کی گولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، دیکھنے واقع والا، دیکھنے واقع والا۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اندازہ کرو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی۔ آپ ہی کی محفل میں ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے اور ایک اللہ، بہت سارے اللہ کے ولی آپ کی محفل میں تشریف رکھتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، آپ کی تقریر سنا کرتے تھے، انہی میں حضرت سید علی ابن حیدی تھے۔ آپ تقریر سن رہے تھے، اچانک نیند آ گئی، نیند آئی تو حضور غوث اعظم منبر سے اترے، حضرت سید علی ابن حیدی کے پاس کھڑے ہو گئے اور صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ جب ان کی نیند کھلی اور دیکھا کہ میرے پیر حضور غوث اعظم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، حضرت سید
علی بن حیدی کہتے ہیں اے ہمارے شیخ گستاخی معاف ہو، میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم تشریف لائے ہیں، اس لیے میں وہی دیکھ رہا تھا، میری توجہ ادھر ہی تھی، اسی لیے میں آپ کو دیکھ نہ سکا۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تم نے خواب میں دیکھا تھا، جب نبی کریم خواب میں تجھے آئے تو میں منبر پر تقریر کر رہا تھا، میں نے بیداری میں دیکھا، اسی لیے منبر چھوڑ کر میں تمہارے قریب آ کر درود و سلام پیش کرنا شروع کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب حضور غوث اعظم کی نگاہ ناز کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے تو نگاہ بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں، کہ جب حضور غوث اعظم کی شان کا عالم ہے پھر نبی کریم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ آقائے کائنات کہاں تک دیکھتے ہوں گے، مصطفیٰ کریم کہاں تک دیکھتے ہوں گے، جب ان کے دیکھنے کا عالم یہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس نے آپ کو نہیں جانا وہ کہتے ہیں وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، اور ہم نے آپ کو جانا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو اللہ نے یوں کی ہے، اتنا بلند و بالا کیا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل عرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ معیار عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر کسی کی تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں، آدمی کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ آؤ دیکھو، ایک مرتبہ ایک نوجوان 700 دینار درہم، 700 دینار کا مال خریدا ملک شام تجارت کرنے کے لیے۔ جب مال خرید لیا اب تجارت کے لیے جانا چاہ رہا تھا۔ پہلے دور میں جب باہر لوگ نکلا کرتے تھے سب سے زیادہ خوف یہ ہوتا تھا کہ کہیں دشمن لوٹ نہ لے، مال چلا نہ جائے، اس لیے بزرگوں سے جا کے پوچھتے تھے آگے جائیں فائدہ ہوگا، صحیح رہے گا نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہو گیا حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں اور جا کر سوال کیا حضور والا میں نے مال خریدا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، ذرا بتائیں آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں تجارت کرنے چلا جاؤں؟ حضرت شیخ حماد نے جب سنا آنکھیں بند کی، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جب انہیں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ آنکھیں بند کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کسی چیز کو تو ہم غور سے دیکھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں جب انہیں دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت شیخ حماد نے جب دیکھا تو ارشاد ہوا اے نوجوان اگر تو تجارت کرنے گیا تو تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، تیری جان بھی چلی جائے گی۔ وہ نوجوان واپس آ گیا، اپنے ساتھیوں میں رہنے لگا۔ ساتھیوں نے کہا کہ مال لائے تھے گھر میں سڑانے کے لیے، اسے بیچنے کیوں نہیں جاتے؟ کہا کیسے چلا جاؤں، میں حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا تھا جو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا اگر تم گئے تو مال تمہارا لوٹ لیا جائے گا، تمہاری جان بھی چلی جائے گی، اس لیے تمہارے لیے تجارت فائدے مند نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد میں نے لوگوں نے کہا جاؤ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ ان سے پوچھو، کیونکہ حضور غوث اعظم کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں گیا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ تجارت کرنے تمہارا فائدہ ہوگا۔ وہ نوجوان کہتا ہے مال لیا تجارت کرنے چلا گیا۔ جب میں ملک شام تجارت کرنے گیا 700 دینار کا مال تھا، اسے میں نے 1000 دینار میں بیچا۔ مال لے کر جب واپس آنے لگا ایک جگہ استنجا کرنے گیا، مال رکھ دیا۔ جب استنجا کرنے گیا میں بھول گیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا چلتا تھوڑی دور آگے آیا،
رات کا ٹائم ہوا، میں نے ایک بستی کے قریب میں سو گیا۔ جب سوتا ہوں تو خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ڈاکو آئے ہیں، انہوں نے میرا مال لوٹ لیا ہے اور مجھے شہید، مجھے قتل کر دیا ہے۔ کہا میں نے جب یہ خواب دیکھا، اچانک میری آنکھ کھلی، میں دیکھا کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا گھوڑا بھی صحیح ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں کو دیکھ لیا، مجھے مال کا خیال آیا، اچانک خیال آیا کہ میں استنجا کرنے گیا تھا، مال رکھ دیا تھا۔ کہا بہت تیزی سے میں گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں استنجا کرنے گیا تھا وہاں دیکھا تو میرا مال بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد چلتے ہوئے کہا جب میں آیا تو میں نے دل میں خیال کیا کس سے ملاقات کروں، حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر کہوں آپ نے تو یہ کہا تھا ہوا کچھ نہیں، یا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ کہا دل میں خیال کیا تھا، یہاں تک کہ جب میں بغداد میں گھسا، سلطانی بازار سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا حضرت شیخ حماد آ رہے ہیں۔ آ کر انہوں نے جب میرے قریب آئے تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، جب تو میرے پاس آیا تھا اسی حال میں اگر تو چلا گیا ہوتا اور ملک شام تجارت کرنے جاتا تو تیرا مال بھی لوٹ لیا جاتا، تیری جان بھی چلی جاتی، کیونکہ لوح محفوظ پر یہی لکھا تھا کہ اگر تو جائے گا تو تیرا مال لوٹا جائے گا، تیری جان چلی جائے گی۔ بتا تو صحیح کیا تم مال بھولا تھا کہ نہیں بھولا تھا؟ اس نے کہا مال تو بھول گیا تھا۔ کہا خواب دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ کہا خواب بھی دیکھا تھا۔ کہا قسم خدا کی جو تو نے بھولا تھا اور جو خواب دیکھا تھا یہ سب کچھ حقیقت میں ہونے والا تھا، لیکن حضور غوث اعظم کو اللہ نے ولایت کا وہ درجہ عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جہاں وہ تقدیر کو دیکھتے ہیں وہیں بدلنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اے اللہ تو اس کی تقدیر کو بدل دے، تو اللہ نے تیری تقدیر کو بدل دیا، جو حقیقت میں ہونے والا تھا اسے خواب میں کر دیا۔ مجدد ملت فرماتے ہیں میری قسمت بری ہو تو بھلی کر دیتی ہے، میری قسمت بری ہو تو بھلی کر دیتی ہے، وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عظیم منصب پہ فائز فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالرحمن تفسونج میں بیٹھتے ہیں اپنے مریدوں کے درمیان، اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میں سارے ولیوں میں اس طرح ہوں جیسے سارے پرندوں میں ہنس ہوا کرتی ہے، جیسے ہنس کی گردن سب سے اونچی ہوتی ہے، اسی طرح سارے اولیاء میں سب سے میں بلند ہوں۔ وہیں پر آپ کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا ابو الحسن حبی۔ وہ ابو الحسن حبی کھڑے ہو گئے، حضور غوث اعظم کے مرید تھے، کہنے لگے کہ تو آپ ایسی بات کیسے کہہ رہے ہو، آپ سے بلند تو میرے شیخ ہیں، اور اپنی گلڑی اٹھا کر پھینک دی۔ جب آپ نے پھینکی تو حضرت عبدالرحمن تفسونجی کے جو مرید تھے وہ حضور غوث اعظم کے مرید سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب بڑھنا چاہا، کیونکہ مرید تو اپنے پیر کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا حقیقت کیا ہے، جب آگے بڑھے تو فوراً حضرت عبدالرحمن تفسونجی نے ارشاد فرمایا تم لوگ رک جاؤ، قسم خدا کی میں اس نوجوان کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم کے اندر جتنے روگٹے ہیں ہر روگٹے سے نور ولایت کے فوارے جاری ہیں۔ جب مرید کی شان کے عالم ہے تو اس کے پیر بڑی عظیم شان والے ہوں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سبحان اللہ۔ کہا مجھے قریب بلایا اور قریب بلا کر ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے پیر کون ہیں؟ کہا میرے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ تو حضرت عبدالرحمن تفسونجی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عبدالقادر کا تذکرہ تو میں نے زمین ہی پر سنا ہے، جب میں اللہ کے نیک بندوں میں حاضر ہوتا ہوں وہاں 40 سال سے میں درجہ ولایت پر فائز ہوں، اور میں ولایت کے اس مقام پر جہاں ولی جمع ہوتے ہیں وہاں پر میں 40 سال سے بیٹھا ہوں، بہت سارے اولیاء
جاتے ہیں سب کو دیکھتا ہوں، لیکن تمہارے پیر حضرت عبد القادر جیلانی کو میں نے آتے جاتے نہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ اس نے دو آدمی کو، حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے دو آدمی کو بھیجا، ادھر ابھی بات ادھر ہوئی ہے، ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمی کو اپنا خرقہ دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا جاؤ عبد الرحمن تفسونجی سے کہہ دینا کہ جو لوگ باہر ہوتے ہیں اندر کون ہے اس کو وہ نہیں جانتے، جو اندر ہوتے ہیں وہ جو دالان میں ہوتے ہیں روم میں کون ہے اسے نہیں جانتے، جو روم میں ہوتے ہیں وہ مخصوص حجرے میں کون ہے اسے نہیں جانتے۔ یاد رکھو میں سر کے دروازے سے جاتا ہوں، راز کے دروازے سے باہر آتا ہوں، اور اس سے پہلے جس دن آپ کو ولایت ملی تھی اس کی تاریخ یہ ہے، جس دن درجہ اونچا ہوا تھا اس کی تاریخ یہ ہے، جس دن آپ کو ابھی جمعرات کے دن ایک خلعت عطا ہوئی ہے جو ہرے رنگ کی تھی، جس پر قل واللہ نقش تھا، وہ کسی اور کے ہاتھ سے نہیں میرے ہاتھ سے عطا ہوئی ہے۔ اتنی باتیں جب سنی حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے اپنے مریدوں سے کہا اے میرے مریدوں گواہ ہو جاؤ، قسم خدا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن عبد القادر میرے حال کو جان رہے ہیں کہ مجھے ولایت کب ملی ہے، وہ بھی جان رہے ہیں میرا مرتبہ کب اونچا ہوا، وہ بھی جان رہے ہیں میرا کب مقام کب بلند کیا گیا، وہ بھی جان رہے ہیں واقعی وہ اللہ کے نیک ولی، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑے درجے والے ولی۔ چنانچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعلیٰ بڑے عظیم منصب پہ فائز فرمایا۔ ذرا اندازہ کرو جب حضور غوث اعظم جو نبی کریم صلاۃ و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جب غلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو حالات چینج کر دیتا ہے۔ چنانچہ آؤ دیکھو یہی حضور غوث اعظم ہیں، ایک مرتبہ قبا پہن کر جا رہے تھے، بڑی خوبصورت آپ بتایا میں نے کپڑے خریدا کرتے تھے، ایک چور نے دیکھ لیا، چور جب دیکھتا ہے تو آپ کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ آپ اپنے حجرے کے اندر گئے، چور بھی حجرے کے اندر گیا، دل میں خیال تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سو جائے تو ان کی قبا چوری کر لوں، دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے، اب سوئیں اب سوئیں اب سوئیں، اسے کیا پتا تھا یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ شہباز جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صبح کر دیتے ہیں، یہ پیٹھ تو اپنی بستر سے لگاتے ہی نہیں ہیں، وہ کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں اے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسطنطنیہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابدال یہ ولایت کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے، ہر علاقے میں ایک ابدال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگوں کے گناہ بڑھتے ہیں، غلطیاں بڑھتی ہیں تو میں عذاب لانا چاہتا ہوں، لیکن میں جب دودھ پیتے بچوں کو دیکھتا ہوں، گھاس چرتے جانوروں کو دیکھتا ہوں اور اپنے ابدال کی دعاؤں کو سنتا ہوں تو عذاب کو رد کر دیتا ہوں، روک لیتا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے قسطنطنیہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ایک ابدال عطا کر دیجئے۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جاؤ ابھی فجر بعد آنا، کسی نہ کسی ابدال کا میں انتظام کر دوں گا۔ کہنے لگے حضور والا اگر رات ہی میں وہ علاقہ تباہ ہو گیا تو آپ بتائیں پھر اس علاقے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بات ایسی ہے تو جاؤ میرے دروازے کے کنارے ابدال کھڑا ہے، اسی کو لے لو اور لے جاؤ قسطنطنیہ میں بٹھا دو۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں چلو تمہیں قسطنطنیہ کا علاقہ دیا جا رہا ہے، تم وہاں کے ابدال بنائے گئے ہو۔ ابدال کہنے لگا میں ابدال نہیں، میں تو چور ہوں، یہاں آیا تھا ان کی قبا چرانے کے لیے کیونکہ میں نے اسے حسین اور خوبصورت دیکھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تک تم چور ہو گئے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے حضور غوث اعظم کو اللہ نے
کیا ہے اگر چور کو چاہے تو دم بدن میں ابدال بنا دے آج سے تم ابدال بنا دیے گئے ہو میں کہنا چاہتا ہوں جب حضور غوث اعظم تھے بابر کا یہ عالم ہے آپ کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ اگر چور کو ابدال کہہ دے تو ابدال بن جاتا ہے اگر حقیقت کو چاہے تو خواب میں بدل دیتے ہیں اگر کسی کو چاہے تو منصب عطا کر دیتے ہیں تو جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا جب یہ شان ہے خدمت داروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا ذرا اندازہ کرو آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام اتنا اونچا ملا اتنا اعلیٰ منصب ملا اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آقائے دو عالم کی بارگاہ میں آیا آنے کے بعد اس نے آپ سے مانگا آپ نے نظر نیچے کر لی نظر آپ نے اٹھائی نہیں دوبارہ مانگا آپ نے ابھی نظر نیچے کی تھی سہبارہ مانگا پھر نظر نیچے کی تھی آپ نظر نہیں اٹھا رہے تھے رہنے والا دیہات کا تھا کہنے لگا اے سبھی کو عطا کرنے والے اے سبھی کو نوازنے والے سبھی کو آپ دیتے ہیں مجھے کیوں نہیں دیتے میں دور دراز کا رہنے والا ہوں آپ کی عطا کا چرچا سنا تھا آپ کا تذکرہ سنا تھا کہ آپ خوب عطا کرتے ہیں کبھی آپ نہ نہیں کرتے ہیں میں آ گیا ہوں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں آپ ہیں میری طرف توجہ نہیں دیتے وہ آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی مانگنے والے سے لا نہیں فرمایا بلکہ عالم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا ہے مصطفیٰ کریم نے اس سے زیادہ اسے عطا فرمایا ہے کسی کی زبان سے آپ کی زبان سے کسی نے لفظ لا سنا ہی نہیں مجدد ملت فرماتے ہیں واہ کیا جود کرم ہے شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا چنانچہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا جشن غوث الورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چنانچہ جب اس نے 2 مرتبہ سوال کیا تیسری مرتبہ جب سوال کر دیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں سلما شیتا یا عربی اے عربی جو مانگنا ہو مانگ لے کون کہہ رہا آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ اوتیتو مفاتیح کل شیء مجھے ہر چیز کی چابی دے دی گئی ہے سارے خزانے زمین کے سارے خزانے آسمان کے کائنات کے ذرے ذرے کی چابی مجھے عطا کی کر دی گئی ہے وہی آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں سلما شیخا یا عربی اے عربی جو مانگنا ہے مانگ لے جو چاہتا ہے چاہ لے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں فغبطنا ان يسأل الجنہ تو ہم نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اب یہ آدمی جنت ہی مانگے گا پتہ چلا جو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ مولا علی کا بھی ہے کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں نبی کریم جنت عطا کرتے ہیں مولا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ خیال کیا اب جنت ہی مانگے گا لیکن جب وہ نوجوان مانگا تو کیا مانگا وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اونٹ چاہیے آقا نے فرمایا عطا ہوا کہا راستے کا کھانا چاہیے کہا وہ بھی عطا ہوا مولا علی کہتے وہ نوجوان جب چلا گیا مانگ کر کے ہم سرکار کے قریب آئے تو آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ نوجوان تھا اس کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت جبکہ وہ عورت تھی جبکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں عقل کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ تو کامل العقل آیا تھا اسے مانگنا تھا اتنے کتنے ہلکی چیز مانگی اور دیکھو بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کو جس نے کتنی عظیم شے مانگی تھی حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل کی کون سی عورت تھی اس نے کیا مانگا تھا چنانچہ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم دیا
دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ پوچھ کر جائیے، اس علاقے کو چھوڑ دیجئے، لے کر چلے۔ جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور جب وہاں پہنچتے ہیں گھوڑا دریا میں ڈالنا چاہتے ہیں، جب دریا میں گھوڑا آپ نے ڈالنا چاہا تو دریا سے گھوڑا پلٹ گیا، دریا کے اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں مولا تیرا ہی آرڈر ہے، تیرے حکم پر ہم بحر قلزم میں اپنا گھوڑا ڈال رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے، گھوڑا پانی میں داخل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چنانچہ پیغام ربی آیا، تم لوگ میرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسد اطہر اگر لے کر جاؤ گے تبھی جا سکو گے، ورنہ جا نہ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے پوچھا، بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کس کو پتا ہے؟ اس واقعے سے 400 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کو دفنایا جا چکا تھا، لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا، لوگوں نے بتایا ایک 450 سال کی بوڑھی عورت ہمارے درمیان موجود ہے، وہ بوڑھی عورت موجود ہے، اسے معلوم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے، بوڑھی عورت کو لے کر آئے، جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم جانتی ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ وہ بوڑھی کہنے لگی ہاں مجھے معلوم ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے، کہا بتا دیجئے کہاں ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی ایسے تھوڑی بتاؤں گی، معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ کہا پھر کب بتاؤ گی؟ کہنے لگی میری 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کی بیوی بن کے رہنا چاہتی ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ آپ کے دور کے لوگ بیان فرماتے ہیں جب وہ لائی گئی تھی تو اس کے بھاؤں لٹک کر کے اس کے ناک کے قریب آتی تھی، اگر اسے دیکھنا ہوتا تھا تو اٹھا کر دیکھتی تھی۔ چنانچہ کہنے لگی کہ میں جوانی میری واپس کر دیجئے، یہ 2 باتیں ہوں گی تب میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بوڑھی عورت سلیم جنہ، جنت مانگ لے یہی تیرے لیے کافی ہے، تم میرے ساتھ رہ کر کیا کرے گی، میرے ساتھ کیوں مانگ رہی ہے؟ ارے جنت مانگ لے، جنت مانگ لے، بار بار کہتے جا رہے تھے، اتنے میں پیغام ربی آیا، رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ جنت بنایا میں نے ہے، جنت کو سجایا میں نے ہے، جنت کو سنوارا میں نے ہے، میں جسے جنت میں داخل کروں گا وہی جنت میں جائے گا، جس کو نہیں چاہوں گا، جس کو نہیں داخل کروں گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ عورت جو مانگ رہی ہے اگر اسے تم دے دو تو تمہارا کیا نقصان ہے، تمہیں زبان سے کہنا ہے، دینا تو میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنا ساتھ عطا کر دیا۔ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا اس عورت نے جنت مانگا تھا، اس کے لیے موقع تھا، یہ تو آج اس سے مانگ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا رسول ہے۔ مجدد ملت ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم جب معراج میں بیت المقدس میں پہنچے، سارے انبیاء حاضر ہیں، سب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر انبیاء کی بارگاہ میں ہوتا تو انبیاء سے عرض کرتا اے انبیاء کرام کیا یہ جو ہمارے نبی ہیں یہ آپ کے بھی نبی ہیں، یہ جو ہمارے رسول ہیں وہ آپ کے بھی رسول ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تو سارے انبیاء کا یہی جواب ہوتا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جب سارے نبیوں کے نبی نے مانگ رہا تھا تو اتنی چھوٹی کیوں چیز مانگا؟ ارے جب مانگنا ہے اس نبی سے تو اس سے مانگ لیتا، کیونکہ جس نے مانگا وہ اتنا پایا کہ کہتا ہوا یہ لوٹا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔
بارگاہ کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ جس بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ جو مانگتا ہے مصطفیٰ مانگنے سے سوا دیتے ہیں، مانگنے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آقا کائنات سرور دو عالم سے بہتوں نے جنت مانگا، آقا نے جنت عطا فرما دیا۔ چنانچہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم کا ہاتھ دیکھ کر، آپ کے پیر کو دیکھ کر، آپ کے جسم کو دیکھ کر کہ جیسے سرکار تھے ویسے ہم ہیں، بڑے بھائی کی طرح وہ ہمارے ہیں، معاذ اللہ۔ کیونکہ انہوں نے ہاتھ دیکھا، انہوں نے پیر دیکھا، انہوں نے سرکار کی آنکھیں دیکھی۔ تو جو یہ دیکھ رہے ہیں مکہ کے کفار نے بھی یہی دیکھا تھا۔ جب مکہ کے کفاروں نے آپ کی آنکھ دیکھی تھی، آپ کا ہاتھ دیکھا تھا، آپ کے پیر دیکھے تھے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا، اللہ کو نبی بنانا ہی تھا، تو اللہ کو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنا چاہیے تھا۔ جب فرشتہ آتا، وہ آ کر کوئی بات کہتا تو ہمیں شک نہ ہوتا، ہمیں شبہ نہ ہوتا، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہ ہوتا، ہم فوراً کہہ دیتے اللہ کی بات ہے، مان جاتے۔ لیکن اللہ نے آپ کو کیوں بھیج دیا؟ آپ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، آپ تو ہماری طرح سوتے ہیں، آپ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم سمجھتے نہیں ہو، اگر دنیا میں انسان فرشتے رہتے تب نہ میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ ارے جب دنیا میں ہدایت کے لیے مجھے انسانوں کی بھیجنا تھا تو اللہ فرماتا ہے لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر میں فرشتہ بھیجتا تو فرشتے کو بھی لباس بشر عطا کرتا، انسانی لباس عطا کرتا، وہ بھی کھاتا پیتا، انسانی شکل میں بھیجتا۔ تم ان کی باتیں کرتے ہو، ارے میں نے تو وہ بھیجا ہے جو فرشتوں کا بھی رسول ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے، کائنات کا رسول ہے۔ ایسا بھیجا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ایسی شان والا بھیجا ہے۔ تو تم لوگ الگ باتیں کرتے ہو، آج وہی فکر والے کچھ پیدا ہو گئے جو نبی کریم کے ان اعضاء کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نبی کریم بڑے بھائی کی طرح ہیں، لیکن جو باریکی سے دیکھتے ہیں، جو آنکھ بھی دیکھتے ہیں، آنکھ کے دیدار کو بھی دیکھتے ہیں، جو کان بھی دیکھتے ہیں، کان کی سماعت بھی جانتے ہیں، جو ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ کا تصرف بھی جانتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ ہے، نظر اٹھاتے ہیں تو جنت میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں، عرش میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں، نظر جھکاتے ہیں تحت الثری میں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں، دور و نزدیک سبھی کی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے نبی کریم کو نہیں جانا ان کی بولی تو وہ ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم نے آپ کو جانا ہے، آپ کو سمجھا ہے، یہ اللہ نے آپ کو سارا کمال عطا فرمایا ہے، سارا جمال عطا فرمایا ہے، ساری شان عطا فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اپنے لڑکوں سے فرمایا اے لوگو لا تقیسوا علی، آپ نے ارشاد فرمایا لا تقیسوا علی احد، مجھ پر کسی کو قیاس مت کرنا، یاد رکھ لینا بینی و بینکم و بین الخلق کلہم، مجھ میں اور تم میں ساری مخلوقات میں اتنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مظفر حسین صاحب مصباحی قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی یونس رضا ویسی صاحب قبلہ، قاضی شہر کانپور، قاضی شہر کانپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آپ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قائد ملت آبرو اہل سنت قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مولانا مفتی یونس رضا صاحب قبلہ اویسی اور انہی کے ساتھ ساتھ مقرر اسلام حضرت علامہ مولانا مظفر حسین مصباحی صاحب فلن ہو گئے. بس چند منٹوں میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگو مجھ پر کسی کو قیاس نہ کرنا کیونکہ مجھ میں اور تم میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اے دنیا والو جب تم حضور غوث اعظم کے قدموں تک نہیں پہنچے ہو تو مصطفیٰ تک کہاں پہنچ سکتے ہو. آپ کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے بڑی بالا ہے. آخری بات میں عرض کر دوں آپ کہو گے ہم حضور غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں ہم تذکرہ آپ کا کرتے ہیں ہمیں حاصل کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا. تو سنو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید صرف وہی نہیں ہے جس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. صرف میرا مرید وہی نہیں ہے جو مجھے اپنا پیر جانے. میرا وہ مرید ہے اور میرے مریدوں میں اس کا حشر ہوگا. چنانچہ ہم تمامی حضرات اگر کسی پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ کہو کہ میں نے حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. آپ کہو گے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا برکت ملتی ہے تو آؤ دیکھو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے شیخ ہیں حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی بارگاہ میں ایک دن آ گئے اور کہنے لگے بیٹے آپ نوجوان تھے وہ بوڑھے تھے. کہنے لگے بیٹے ابھی تک جتنے بھی ولی ہوئے ہیں ان کی ہسٹری میں نے دیکھی ہے اپنے زمانے میں بھی میں دیکھتا ہوں جتنے ولی ہوتے ہیں سب اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں فتنے کے اندیشے سے کہیں فتنہ نہ ہو جائے کہیں فتنہ نہ ہو جائے. لیکن اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں تو چلتا ہے تو کرامت نظر آتی ہے بیٹھتا ہے تو کرامت نظر آتی ہے اٹھتا ہے تو کرامت نظر آتی ہے. اے بیٹے معاملہ کیا ہے. تو آپ نے اپنا دونوں ہاتھ حضرت شیخ حماد کے سینے پر رکھ دیا. شیخ حماد نے آنکھیں بند کی. اس کے بعد کہتے ہیں اے بیٹے کل معاشرتا اے بیٹے تم جو چاہو کہو. قسم خدا کی میں نے تمہاری ہتھیلی پر لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی فتنے میں نہیں ڈالے گا اور تمہارے کسی بھی مرید کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. ضرور بھی ضرور تم مرتے دم اسے توبہ کی توفیق دے ہی دے گا. اسی لیے مجدد ملت فرماتے ہیں اے لوگوں جہاں تم ہزاروں دعائیں کرتے ہو وہاں یہ بھی دعا کیا کرو قادری کر قادری رکھ قادری یوم اٹھا قادری کر قادری رکھ قادری یوم اٹھا. قدر عبد القادر قدرت النما کے واسطے حضرت عبد القادر جیلانی کے غلام بن کر رہو گے تو دنیا میں بھی شاد رہو گے آخرت میں بھی شاد رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کے کائنات ہم سب کو حضور غوث اعظم کی ہی مریدی میں جلائے انہیں کی مریدی میں اٹھائے. آمین و ما علینا الا البلاغ المبین برحمتی میں یا رحمت.